اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا سب کا جنہوں نے سیشن کو جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ ہمارا آج کا پہلا سیشن ہے، تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ٹائم سے 5-6 منٹ اوپر جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم نے سٹارٹ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، سب سے پہلے میں اپنے بارے میں تھوڑا تعارف دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ویسے تو جانتے ہی ہوں گے سب مجھے، لیکن ان فیوچر اگر کوئی سنے گا ہماری ویڈیو انشاءاللہ تو میں بتا دیتا ہوں۔ میرا نام محمد عمر اوپل ہے اور میں MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، ایک بالکل سمپل سا اسٹوڈنٹ ہوں آپ کی طرح کا۔ اور انفیکٹ میں یہ کتاب خود بھی پڑھ رہا ہوں، ابھی ہاف میری کور ہو گئی ہے۔ اور ان سیشنز کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ میرے جو دوست ہیں فاہم ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مطلب کال پہ، تو ان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی اور ان کو میں نے مطلب فیسیلیٹیٹ کرنا تھا بس یہ کتاب پڑھنے میں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں نے مطلب ڈیلی ٹائم نکالنا ہی ہے تو وائی ناٹ ڈو اٹ ان این آرگنائزڈ وے، اور مطلب میں تھوڑا سا آرگنائز چل لیتا ہوں اور لوگوں کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیتا ہوں، تاکہ میری جو کوشش ہے انشاءاللہ وہ اس سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں، اور ہوپ فلی یہ مقصد انشاءاللہ اچیو ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو ہمارے سامنے بک کھلی ہوئی ہے، میں اس کو زوم ان کر دوں گا، تو آپ لوگ نا اپنا فون روٹیٹ کر لیں، وہ آپ کی پوری اسکرین پہ ٹیکسٹ آتا جائے گا اور ہم اس کو اسٹڈی کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا جو میتھڈ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ مطلب میکسیملی 1 to 2 پیجز ہم انشاءاللہ ایک دن میں کور کریں گے، اور سیشن ہوگا 15 to 20 منٹس کا میکس، اور روزانہ ہوگا انشاءاللہ اسی ٹائم 10 بجے انشاءاللہ۔ اور اس طرح سے ہم نا نماز سیکھتے جائیں گے پوری، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس بک کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بک ہے نا، اس پہ مختلف اسکالرز نے ریسرچ کی ہے، مطلب یہ مختلف اسکالرز کی ریسرچ کا ایک کمپلیشن آپ کہہ لیں ہے، جس میں ڈاکٹر شفیق الرحمان ہیں، اور اسی طرح ابو طاہر حافظ زبیر علی زئی ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف ہیں، عبدالصمد رفیقی ہیں، اور عبد الولی خان ہیں۔ تو یہ جو اسکالرز ہیں، ان میں سے ابو طاہر حافظ زبیر علی زئی، یہ جو ہے نا یہ ایکچولی محدث ہیں، اور اس ٹائم کے جو بڑے سب سے بڑے محدثین ہیں نا، ان میں ان کا نام آتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے مشکات المصابیح جو بک ہے، وہ بھی انہی کی اس پہ ہوئی ہوئی ہے تخریج اور تحقیق، مطلب جو فٹ نوٹس لگے ہوئے ہیں صحیح ضعیف وغیرہ کی، وہ حافظ زبیر علی زئی نے، شیخ زبیر علی زئی نے کی ہے۔ تو اس بک کی بھی تخریج اور تحقیق جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ پورے بک میں نا کوئی بھی بات آپ کو بغیر ریفرنس کے نظر نہیں آئے گی۔ ایوری تھنگ از ریفرنس ٹو دا اوتھینٹک سورسز۔ اگر وہ قرآن کی بات ہے تو قرآن کے سورسز موجود ہیں، ریفرنسز، کمپلیٹ ریفرنسز موجود ہیں، اور اگر وہ صحیح حدیث سے کوئی بات ہے تو صحیح حدیث کے ریفرنسز ٹوٹلی موجود ہوں گے، کہ بک کون سی ہے، چیپٹر کون سا ہے، نمبر کون سا ہے۔ اس کو آپ اسلام 360 میں یا حدیث کلیکشن ایپ ہے، یا سنہ.com یا محدث.com، کہیں پہ بھی آپ خود سے چیک کر سکتے ہیں، یا آپ بک کی اوریجنل PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا خرید بھی سکتے ہیں، بہترین ہے وہ بھی۔ اچھا، میری آواز سب کو آ رہی ہے صحیح سے؟ مجھے بتا دیں ذرا ٹیکسٹ میسیج میں کہ مجھے میسیج آیا کہ آواز نہیں آ رہی۔ اگر سب کو نہیں آ رہی تو میں کچھ کرتا ہوں اس کا، کائنڈلی بتا دیں چیٹ میں۔ اوکے، شکریہ، آپ کے کنیکشن کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو بک ہے نا، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس پہ بہت سارے جو ہمارے اسکالرز ہیں، اسکالر مینس اسکالر، مطلب کوئی مولوی نہیں، مطلب عام مولوی، گلی محلے کا مولوی نہیں، اسکالرز، اس عرصے کے جو بگیسٹ آپ کہہ لیں کہ محدث تھے، شیخ زبیر علی زئی، اور اس طرح حافظ صلاح الدین یوسف جو ہیں، ان کی تفسیر بھی بہت فیمس ہے، اور بہت لوگ جانتے ہیں ان کی تفسیر احسن البیان کو، جو مکہ سے فری بھی دی جاتی ہے، تو ان کا بھی اس پہ کام ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا ان کے کمپائلرز کا تعارف۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ مضامین کی ایک لسٹ ہے اس میں، اگر آپ اس کو ایک نظر گو تھرو کریں گے نا، میں آپ کو اس کی PDF انشاءاللہ بھیج دوں گا، اور جس کے پاس بک ہے تو وہ بک سے دیکھ ہی سکتا ہے، تو تقریباً ہر ایشو پہ اس پہ بات کی گئی ہے۔
جو نماز سے ریلیٹڈ ہے نا، شروع ہوتی ہے پاکیزگی سے، اس کے بعد یہ نماز جنازہ تک اور نفلی جو نمازیں صلاۃ التسبیح وغیرہ، ہر ٹاپک پہ اس پہ بات کی گئی ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ نا ایک کہہ لیں کہ جامع بک ہے، انسائکلوپیڈیا ایکچولی. اچھا، بک کو شروع کرنے سے پہلے نا، اب آپ کو ایک یہ آپ کا نالائق ٹیچر مل ہی گیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ کو چلنا پڑے گا. اور میرا یہ طریقہ ہے کہ میں ہر بک کو جب شروع کرتا ہوں تو اس کا مقدمہ یعنی پریفیس لازمی پڑھتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ پریفیس نہیں پڑھتے، مطلب اسکپ کر کے آگے چلتے ہیں، لیکن میری یہ عادت ہے کہ پریفیس میں لازمی پڑھتا ہوں. اس سے آپ کو ایک انٹلیکچوئل ذہنیت کا پتہ لگ جاتا ہے اور اسٹینڈرڈ کا پتہ لگ جاتا ہے جس پہ چلتے ہوئے رائٹرز نے یہ بک لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میری عادت ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ یہ پڑھ لیتا ہوں، اور پوری بک کی نا ایک سیٹنگ آپ کو معلوم ہو جاتی ہے، ایک پیٹرن معلوم ہو جاتا ہے. تو ہم بھی جو اپنا سٹارٹ لیں گے نا، وہ اس کے یہیں سے لیں گے انشاءاللہ. اور ان کو ہم نا تھوڑا زیادہ جلدی کور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لیس امپورٹنٹ چیز ہی ہے آف کورس، لیکن ہمیں ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. ایک بیسک باتیں جو پتہ ہونی چاہیے انسان کو، اور موٹیویشن بھی ملے گی انشاءاللہ. اچھا، تو سب سے پہلے تو یہ فرسٹ، اس میں آپ کو بتایا کہ یہ علماء کی اسکالرس کی کمپلیشن ہے محنت کی. تو ہمیں 3 مقدمے ان کے ملیں گے. جتنا آج 15 to 20 منٹس میں کور ہو جائے گا اتنا ہم کریں گے آرام سے انشاءاللہ تعالی، اور باقی جو رہ جائے گا وہ اگلے دن انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس چیز پہ گھبرانا نہیں ہے کہ یہ تو مقدمے پہ ہی بیٹھ گئے. مقدمہ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اینی بک اکارڈنگ ٹو می کیونکہ میں پڑھتا ہوں، ہمیشہ پڑھتا ہوں. تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، روزانہ بلا ناغہ نماز پنجگانہ پڑھنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض لازم ہے. یہ فرض خیر و برکت کے بے شمار امکانات اور معظمات کا خزینہ ہے. معظمات کہتے ہیں کہ عظمت والی چیزیں، یعنی نماز اس فرض کو ادا کرنے سے آپ کی زندگی میں بے شمار عظمت والی چیزیں آپ کو عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ. نماز آخرت ہی کی کامیابی کی ضامن نہیں، یعنی آخرت ہی کی کامیابی کی ریزن نہیں بنتی ہے. یہ اس دنیا میں بھی مہذب زندگی کا ایسا عظیم الشان سلیقہ سکھاتی ہے جس کی نظیر یعنی کہ اگزامپل دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی. اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اعزاز مسلمانوں کا روزانہ پنجگانہ اجتماع یعنی اکٹھے ہونا 5 وقت مسلمانوں کا، نظم جماعت یعنی ڈسپلن، اطاعت امیر یعنی کہ فالو کرنا اپنے لیڈر کو، پابندی اوقات پنکچویلٹی اور طہارت یعنی کلینلینس اور نظافت کا جو روح پرور نظارہ نماز میں دکھائی دیتا ہے وہ روئے زمین کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا. نماز کی اس سے بڑھ کر اہمیت اور ضرورت کیا ہوگی کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان خط امتیاز ہے، یعنی کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. آگے ہم باقاعدہ ریفرنسڈ احادیث صحیحہ پڑھیں گے انشاءاللہ جن میں یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے ریفرنس سے. نماز فواحش و منکرات سے روکتی ہے، یعنی فحاشی بے حیائی والی باتوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے. عزت و سرخروئی کی ضامن ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچانے کا یہ باعث ہے کہ ان کی آخری تلقین یہی تھی کہ جب وہ جا رہے تھے دنیا سے. قرآن کریم نے بشارت دی ہے کہ جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں رب جلیل انہیں ضرور کامیاب فرماتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اہمیت و عظمت کا کس قدر زبردست احساس تھا، اس کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ عین اس وقت بھی جب کہ نزا کا عالم یعنی اس دنیا سے جاتے ہوئے جو ایک کشمکش کے عالم میں باڈی آ جاتی ہے، تو اس عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے جب ان کی لسان مبارک یعنی ان کی زبان پر یہی وصیت جاری تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کی اسی فضیلت، اہمیت اور ابدی عافیت یعنی ایٹرنل فائدے کے پیش نظر دارالسلام نے نماز کی تعلیم و تفہیم کے لیے یہ ایک جامع کتاب نماز نبوی شائع کی ہے. تو پریفیس سے نا تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ہمیں موٹیویشن بھی مل جاتی ہے. ویسے تو باتیں یہ آپ کو تھوڑی سی بالکل ہی بیسک لگیں گی. آف کورس جب ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو ABC پڑھتا ہے
تو وہ بالکل بیسک بات ہی ہوتی ہے. آف کورس آئی ول ایگری ود یو، لیکن میں یہی چاہوں گا کہ ہم اسی طرح شروع کریں اس کو انشاءاللہ. آگے جب ہم جائیں گے ان پریفیس سے آگے تو ہر چیز پھر ریفرنس سے شروع ہو جائے گی، اور باقاعدہ ہم ریفرنس کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے جائیں گے کہ کوئی بات بھی ریفرنس کے بغیر نہ ہو. یہ جو ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جن اسکالرز نے لکھا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، ان کی ایک کہہ لیں کہ مقدمہ ہے ان کا کہ ہم نے کتاب کیوں لکھی، کیا ریزنس تھیں، یہ کتاب کیوں اسپیشل ہے، باقی کتابوں سے الگ کیوں ہے، اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں ہے، یہ ریلائبل کیوں ہے کتاب. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں. اچھا، اس کتاب کی جان اور جواز یہ ہے کہ اس میں نماز کے احکام و تعلیمات، اصول و مبادیات اور جزیات و تفصیلات کے ساتھ ٹھیک وہی نماز سکھانے کی مخلصانہ یعنی سنسیئر کوشش کی گئی ہے جیسی نماز امام انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اب یہ کتاب دارالسلام لاہور کے خوش خصال مدیر عزیزی حافظ عبدالعظیم اسد کی سعی جمیل سے ضروری اصلاحات یعنی کریکشنز اور جدید اضافوں کے ساتھ نئی سج دھج سے دوبارہ جلوہ گر ہو رہی ہے. میں کوئکلی چل رہا ہوں آگے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مقدمہ ہی ہے. آگے چلتے ہیں. اس کتاب کے مؤلف یعنی جنہوں نے فرسٹ ٹائم اس کا پیٹرن سارا ڈیزائن کیا ہے، لکھا ہے، دین دوسرے علماء نے، دوسرے اسکالرز نے اس پہ بلڈ اپ کیا ہے مزید، لیکن جو فرسٹ تھے وہ تھے ڈاکٹر شفیق الرحمان. ان کا اسلوب تحریر بڑا سادہ اور مؤثر ہے. اس کی تحقیق و تخریج علامہ ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی نے کی تھی. یہ شیخ زبیر علی زئی وہی ہے جو کہ میں آپ کو فرسٹلی بتایا تھا کہ اس زمانے کے محدث اعظم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. اور محدث کیا ہوتے ہیں کہ جن کو حدیث کا علم ہوتا ہے. انہوں نے بہت ساری کتابوں پر انکلوڈنگ ون ویری فیمس بک مشکات المصابیح پر فٹ نوٹس لگا کے نا ہم عام لوگوں کی آسانی کے لیے صحیح، ضعیف، حسن کے لیبلز لگا دیے ہیں احادیث پر. اب صحیح، ضعیف، حسن کے لیبلز میں آپ کو کوئکلی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ لگتے کس طرح ہیں. جتنی بھی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے پاس موجود ہے نا، بہت ساری بکس ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، مین 6 ہیں، ٹھیک ہے، اور صحیح عین 2 ہیں، ٹھیک ہے. صحیح عین مینس کہ 2 صحیح ترین کتابیں جن میں کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی بھی ان اوتھینٹک حدیث نہیں ہے. لیکن ان کے علاوہ جو باقی بکس ہیں ان میں مکسڈ ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں اوتھینٹک یعنی کہ، اور ضعیف بھی ہوتی ہیں یعنی کہ ان اوتھینٹک. تو شروع میں نا اس چیز کی ضرورت ان کو فیل نہیں ہوئی تھی کہ ہم ان کتابوں میں ڈفرینشیٹ کریں کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر حدیث کے ساتھ اس کی سند لکھی آتی تھی. سند کہتے ہیں چین آف نریشنز کو، یعنی میں نے یہ بات اس سے سنی، اس نے اس سے اور اس نے الٹیمیٹلی رسول اللہ سے سنی تھی. اس طرح سے ایک پوری چین جاری ہوتی ہے. تو سائنس آف حدیث میں نا اس پوری چین میں جو بندہ آیا اس کا کریکٹر کیسا تھا، میموری کیسی تھی، وہ ریلائبل تھا یا نہیں تھا، وہ بدعتی تو نہیں تھا، دین میں نئی چیزیں نکالنے والا تو نہیں تھا، سب چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں اور ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. اور ان کی بیس پہ پھر اس حدیث کا کریکٹر معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ کہاں لائی کر رہی ہے، صحیح میں، ضعیف میں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سند لکھتی ہے پوری چین آف نیریشنز، اندر سے اس کا ایک کڑا ٹوٹا ہوا ہے، یعنی چین چلتی ہوئی آ رہی ہے، اندر سے ایک جو بندہ ہے وہ غائب ہے، وہ پتہ ہی نہیں کون ہے. تو وہ حدیث بھی ریلائبل نہیں ہوگی، کیا پتہ کوئی جھوٹا آدمی ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسی حدیثیں بھی ضعیف یا موضوع کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، یعنی ریجیکٹڈ. اور اس کے علاوہ جو احادیث ہیں جیسے کہ فیمس لوگ بھی کچھ گزرے ہیں جو کہ کذاب تھے. کذاب مینس فیمس جھوٹے، جن کو اسکالرز کہتے تھے اور ایگریڈ اپون ہیں جن پہ کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی، ان سے بھی ریلیٹڈ اگر کوئی حدیث ہم تک آتی ہے تو اس کو ہم صحیح نہیں کہتے. ہم نہیں، بیسیکلی جو محدثین ہیں وہ اس کو ضعیف یا موضوع کیٹیگری میں لے آتے ہیں، مطلب ان ریلائبل. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے ایک نیریٹر ہے، وہ رہتا، فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے، رہتا کراچی ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ لاہور گیا ہی نہیں، اور وہ ایسے بندے سے حدیث بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس سے سنی، اور وہ جو اس سے ہے وہ لاہور کا رہنے والا ہے، تو ان کا ملنا ہی آپس میں ثابت نہیں ہے، تو یہ بھی ان ریلائبل ہو جاتی ہے. اس طرح کے نا بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں. بہت زیادہ اسکروٹنائز کیا ہوا ہے حدیث کو، بہت ٹف جو ہوتا ہے کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی اس پہ صحیح کا حکم لگتا ہے. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ جو 2 بکس ہیں ہمارے پاس، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان کے جو کمپائلرز ہیں نا، انہوں نے کوئی بھی ایسی ان ریلائبل حدیث اپنی بک میں ریکارڈ ہی نہیں کی، کیونکہ آئی لائک ٹو تھنک کہ ان کو انسائٹ تھی اس چیز کی کہ آگے جا کے مسئلہ کریٹ ہوگا. کیونکہ اس وقت کے اور لوگ بھی تھے
جیسے کہ باقی احادیث کی جو بکس ہیں نا اس میں مکسڈ ہے. تو مکسڈ سے فتنہ اس لیے نہیں پھیل رہا تھا اس ٹائم کیونکہ لوگوں کو سند پہچان نہیں آتی تھی. وہ سند دیکھ کے، جو اہل علم تھے وہ سند دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ اچھا اس میں یہ راوی ہے، یہ راوی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا اتنا نالج تھا کہ وہ ایزیلی جج کر لیتے تھے. لیکن آج ہمیں وہ نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے، عام انسان کو. تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہر چیز ہی اور ہر طرح کا نالج ہی عام ہوتا گیا نا، اس طرح سے اللہ کا یہ بھی ہم پہ بہت احسان ہوا ہے کہ حدیث کا جو علم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عام انسان کی جیب میں پہنچا دیا. جیب میں کیسے کہ آپ کو کوئی کروڑوں روپے کی، ہزاروں روپے کی بکس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی محدث سے کسی میں سیکھوں. آپ کے فون میں، آپ کی جیب میں فون ہے، اس میں اسلام 360 یا کوئی ایپ ہے، اور نیچے محدثین اپنی اپنی زندگیاں لگا گئے ہیں آپ کے لیے. وہ آسانی کر گئے ہیں کہ وہ اسکروٹنائز کر گئے ہیں کہ کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی ریلائبل ہے، کس. اور صرف ایسا نہیں کرتے وہ کہ بس بول دیں کہ یہ ضعیف ہے تو ہم کہیں گے چلو اس بندے نے کہا ہے تو ضعیف ہے. وہ پوری ریزن دیتے کہ کیوں ضعیف ہے. وہ اس لیے ضعیف ہے کہ فلاں 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 ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا تھا، یا یہ بندہ کذاب تھا، یا یہ یہاں کا رہنے والا ہی نہیں تھا. باقاعدہ ریکارڈ سے بات چلتی ہے. یہ تکے بازی سے ہمارا دین، اللہ کا شکر ہے، نہیں پہنچا ہم تک. باقاعدہ ایک پراپر چینل کے تھرو ہم تک دین آیا، اللہ کا بہت شکر ہے. اور یہ ضروری بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں پھر انکلوڈڈ ہو جاتی ہے احادیث کی حفاظت. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ڈاکیے کے طور پہ نہیں بھیجا کہ پیغام میرا وہاں پھینکاؤ، بلکہ اس پیغام کو بیان یعنی ایکسپلین کرنا بھی انہی کی ذمہ داری تھی. یہ سب باتیں انہی مقدموں میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں سے ہم کوئکلی اسکپ کرتے ہیں. اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 23 پہ. اچھا، میرے خیال سے جو فرسٹ مقدمہ ہے نا، اس میں کوئی خاص اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی. یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. نماز کے لیے